نماز کے حوالے سے چند ایک باتوں کا جاننا جنہیں آپ شرائط نماز کے نام سے جانتے ہیں، تو شرائط نماز کے حوالے سے چند ایک باتیں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ہمہ وقت توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے جائیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے کم از کم جو تیاری یا جو شرائط ہیں ان ساری شرائط کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور ہم ان کی تیاری کر کے اپنے گھر سے نکلیں۔ تو شرائط نماز کے حوالے سے جو چیزیں یاد رکھنے کے لائق ہیں، جنہیں فقہائے احناف نے بڑی ترجیح دی ہے، ان میں سب سے پہلا ہے انسانی جسم کا پاک ہونا، تطہیر بدن، انسانی جسم کا پاک ہونا، جسے آپ عموماً طہارت کے نام سے جانتے ہیں۔ تو طہارت کے حوالے سے دو باتیں بہت اہم ہیں، بلکہ تین باتیں۔ ایک ہے انسانی جسم کا پاک ہونا، دوسرا ہے انسانی لباس کا پاک ہونا، تیسرا جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ یہ تین باتیں ابتدائی طور پہ طہارت کے اندر شامل ہیں۔ نمبر ایک انسان کے جسم کا پاک ہونا، نمبر دو اس کے کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر تین جہاں وہ نماز ادا کر رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ قرآن کریم میں ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ مسجد قباء کے حوالے سے، اور میں کئی بار آپ کے گوش گزار یہ بات کر چکا ہوں، منافقین نے ایک عبادت کے لیے ایک جگہ بنائی تھی جس کا مقصد کچھ اور تھا عبادت کے بجائے، اپنے مالی مفادات کا حصول تھا۔ تو اس مسجد کے بالمقابل، اسے مسجد تو نہیں کہنا چاہیے لیکن سمجھانے کے لیے، اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، جس کا آغاز ہی، جس کی بنیاد ہی تقوی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوں، وہاں نماز ادا کریں۔ ایک جملہ پھر آگے اللہ نے فرمایا فیہ رجال، اس مسجد کے نمازی ایسے ہیں یحبون ان یتطہروا، جو طہارت کو بڑا محبوب رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت رکھنے والوں، طہارت سے دوستی رکھنے والوں کو اللہ اپنا محبوب رکھتا ہے۔ جو طہارت کا خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب رکھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے قباء والوں سے پوچھا تھا کہ اے قباء والو، مفہوم حدیث ہے کہ کیا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طہارت کا تذکرہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ صفت بیان کر رہا ہے کہ فیہ رجال، یہاں مرد ہیں ایسے جو طہارت کو بڑا محبوب رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ایسا کوئی کام نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی شرمگاہوں کو بڑا اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ دھوتے ہیں، اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ عموماً اس دور میں لوگ طہارت وغیرہ کے لیے ڈھیلے وغیرہ استعمال کیا کرتے تھے استنجا وغیرہ کرنے کے لیے، تو وہ اس دور میں بھی پانی کا استعمال کرتے تھے اپنی طہارت اور نظافت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، اور ہمیں ایک سبق دیا گیا۔ دیکھیں آج تو ہمیں گلی محلوں میں صفائی کرنے کے لیے خاکروب میسر ہیں، جو ہمارے دروازے کے آگے ہماری گلی میں جھاڑو لگاتے ہیں، ورنہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارا بھی بچپن یہی تھا کہ اپنی اپنی گلی میں بندہ جو ہے وہ جھاڑو لگاتا اور صفائی کا اہتمام کرتا۔ کسی دور میں یہ سبق دیا جاتا تھا۔ اور ہم جب سلاسل تصوف، جس کا ہم آج بھول چکے ہیں، تصوف کے اندر بنیادی طور پر یہی سبق دیا جاتا تھا کہ اپنی میں مارو، صفائی کا اہتمام کرو۔
تزکیہ یہیں سے ہوتا ہے کہ انسان پہلے اپنے معاملات کو صاف رکھے، اس لیے کہا گیا صفائی کا خیال رکھا جائے۔ پرانے وقتوں میں لوگ کہا کرتے تھے جس سگھڑ عورت کا پتہ کرنا ہو نا، اس کے سگھڑاپے کا، کہ یہ کتنی سگھڑ ہے، تو اس کے گھر کا صحن جا کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا یہ عورت کتنی سگھڑ ہے، یہ کتنی صاف ستھری رہتی ہے، اس کا صحن جو ہے وہ صاف ستھرا۔ کہا جاتا تھا مہمانوں کے لیے صاف ستھرا رکھا جائے، تو ہمارا ایک کلچر یہ تھا۔ لیکن آج ہم جو ہے وہ اس کلچر سے آہستہ آہستہ کوسوں دور ہوتے چلے گئے، ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ بہر طور انسانی جسم کا پاک ہونا، اس میں دو طرح کی بات ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ انسان کے اوپر وضو والی ناپاکی کا حکم ہے، دوسرا وہ ہے کہ غسل والی۔ میں اس کی اصطلاحات ذکر نہیں کر رہا، چونکہ آپ لوگ مخاطب ہیں اس لیے آپ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ایک وہ ناپاکی ہے جو وضو سے دور ہوتی ہے، ایک وہ ناپاکی ہے جو غسل سے دور ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، کہ غسل والی بھی ناپاکی جو ہے وہ نہ ہو اور وضو والی ناپاکی بھی نہ ہو، یہ طہارت بدنی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں، لباس ہیں، ان کے حوالے سے میں یہ مسئلہ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ اگر انسان ناپاکی کے عالم میں کوئی صاف ستھرے کپڑے پہن لے اور اس کے بعد وہ غسل کرتا ہے تو اس کو کپڑے بدلنے کی حاجت نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ جتنے حصے پر نجاست لگ جائے اتنے حصے کو دھو لیا جائے تو باقی سارا کپڑا پاک ہے۔ یہ دو باتیں۔ تیسری ہے جگہ کا پاک ہونا۔ اب پرانے وقتوں میں یہ معاملہ ہوتا تھا، اب تو سب کے صحن جو ہیں وہ پکے ہیں، لیکن پھر بھی سفر کے دوران کہیں ایسا ہو کہ آپ کو کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھنی پڑے تو جو زمین خشک ہو جاتی ہے تو وہ پاکی کے حکم میں ہے، چاہے اس کو کسی طرح کا بھی پانی لگتا ہو، وہ خشک ہو جائے تو وہ پاکی کے حکم میں ہے۔ اسی طرح اگر پرانے وقتوں میں جو چھت تھی اس کی لپائی وغیرہ کی جاتی تھی، اس کے اندر کچھ گوبر ڈالا جاتا تھا تو وہ سوکھ جائے تو وہ پاکی کے حکم میں ہے، سوکھ جائے تو وہ پاکی کے حکم میں ہے۔ اور اگر بارش کی وجہ سے وہ گیلی ہو یا ایسی زمین یا کھیت وغیرہ جس میں گندا پانی لگ رہا اور وہ گیلی ہو تو پھر وہاں نماز نہ پڑھی جائے۔ ہاں اگر اس کے اوپر کوئی چیز ایسی بچھا لی جائے کہ نجاست کا اثر نیچے رہ جائے تب فقہا فرماتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یا ایسی بڑی چادر ہے کہ اس کے ایک کونے پر نجاست لگی ہوئی ہے، وہ بچے نے پیشاب وغیرہ کر دیا لیکن دوسرا حصہ جو ہے وہ دور ہے اور وہ پاک ہے تو اس حصے پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، جس طرح کمرے کی بڑی چادر ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملہ۔ اب اس کے بعد اور ان تینوں کا حکم قرآن کریم میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے بڑی شان والے دو نبی، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کیا فرمایا؟ أَن طَهِّرَا بَيْتِي، کہ اے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی صفائی اس کا ذمہ دو نبیوں کو سونپا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اتنی شان ہمارے سامنے واضح کی کہ اس دور میں خواتین میں سے ایک خاتون تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اب وہ فوت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو بغیر بتائے ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان کی قبر کے اوپر جا کے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ یہ بتایا گیا کہ یہ مسجد کی صفائی کرنے والی خادمہ کا اعزاز ہے، تو یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، کوئی معمولی شرف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے۔ تو یہ ساری باتیں، ان تین باتوں کے بعد سب سے اہم ترین معاملہ ہے ستر عورت کا، جس کا ہمارے ہاں ہمارے جو نئی نسل ہیں خاص طور پہ وہ اس کا خیال نہیں رکھتی۔ ستر عورت یہ یعنی شرمگاہ کو ڈھانپنا، جو مرد کی شرمگاہ ہے۔ اس حوالے سے میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بیان فرمایا کہ مرد کی جو شرمگاہ ہے اس کی ناف سے اس کے دونوں گھٹنوں تک ہے۔ مرد کی شرمگاہ ناف سے لے کر اس کے دونوں گھٹنوں تک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ عورت سارے کی سارا، عورت کا جو سارا بدن ہے وہ سارا بدن ہی ستر ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک وہ اپنے سارے جسم کو چھپائے گی، اپنے بالوں کو ڈھانپ کر رکھے گی۔ ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہاتھ اور چہرہ، ہاتھ اور چہرہ، اس کے علاوہ بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک آیا اپنے پاؤں کی چھت کو بھی چھپا کر رکھے گی، جو مستحب میں داخل ہے، وگرنہ یہ تین چیزیں جو ہیں اس سے مستثنیٰ ہیں، ہاتھ، چہرہ اور پاؤں۔ اس کے علاوہ عورت کا سارا بدن ہی شرمگاہ ہے، وہ اپنے سارے بدن کو چھپا کر نماز پڑھے گی۔ اس لیے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو عورت بالغہ ہو اور وہ بغیر اوڑھنی کے نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ مرد کے لیے یہ ہے ستر عورت، یعنی عورت سے مراد یہاں شرمگاہ ہے، کہ ستر پردہ، شرمگاہ کا ڈھانپنا۔ اب یہ ہے جس کا چھپانا ضروری ہے۔ اب جس دور میں اسلام آیا نیا نیا، تو اس میں ہم سارے جانتے ہیں، میں صبح کی روایت میں یہ تفصیلاً ذکر کر چکا ہوں اور پریکٹیکلی کر کے دکھا چکا ہوں کہ اس دور میں سنن ابو داؤد کی حدیث میں یہاں تک آتا ہے، آج دیکھیں ہمارے پاس کیا کچھ ہے۔ ہمارے ہاں سردیوں کا لباس اور ہے، ہمارے ہاں گرمیوں کا لباس اور ہے، اور ہم ایک ایک دو دو نہیں تین تین چار چار کپڑے پہنتے ہیں۔ ہم ہم نیچے سے بنیان بھی ہوتی ہے، اوپر سے قمیض بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر سے پھر اور ایک گرم کپڑا ہوتا ہے، پھر اوپر سے چادر بھی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اتنے وافر مقدار میں کپڑے ہیں، ہم رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں، میچنگ کا ہمارے پاس لباس، سارے معاملات، ہمارے پاس جوتیوں کے کئی جوڑے موجود ہیں، سب چیزیں ہمارے پاس آج اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے موجود ہیں۔ اس دور میں سنن ابو داؤد کی روایت میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ابتدائی دور ہے اسلام کا، اس میں وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف اتنا سا ایک چیتھڑا تھا، اتنا سا ایک کپڑا تھا جو صرف میری شرمگاہ کے اوپر ہوتا، جب میں سجدے میں جاتا تو وہ نیچے ہو جاتا اور شرمگاہ ظاہر ہو جاتی، اتنا سا۔ جب ہم پرانے وقتوں میں نا ماں باپ چھوٹا سا ایک روٹی کے لقمے کے بارے میں بھی ایک جملہ کہتے تھے، ان محمد عبدہ، مانا تو اس کا ان محمد عبدہ جملہ ہے، لیکن وہ بچوں کو سکھایا جاتا تھا یہ ایک لقمہ بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا، اور وہ ترغیباً کہا کرتے تھے رات کی روٹی ہم کھائیں گے، تو شوق پیدا ہوتا بھی رات کی روٹی جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اب اس کا خیال ہی نہیں ہوتا، اب روٹی کے ٹکڑے جو ہیں وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں اور اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بزرگوں نے ایک بات یہ فرمائی کہ جتنا آپ رزق کا اکرام کریں گے رزق اتنا ہی آپ کے پاس آئے گا۔ تو رزق کا اکرام کیا ہے کہ اس کو صحیح طور پہ رکھا جائے، اس کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ ہم شادی پر بھی جاتے ہیں تو کسی کا رزق نہیں ہے، وہ ہمارا ہے، اس کو اگر ہم اس کا اکرام نہیں کر رہے تو وہ اس کا نہیں نقصان ہو رہا، وہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ہم اپنے رزق میں کمی کر رہے ہیں کہ ہم رزق کا اکرام نہیں کر رہے، پلیٹوں کی پلیٹیں بھری ہوتی ہیں اور اتنا رزق ضائع ہوتا ہے، علمان والحفیظ۔ یہ ساری باتیں باہر طور۔ تو اب اس حوالے سے بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ اس دور میں اتنا لباس تھا، اب ہمارے پاس سارا ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی، جس میں واضح طور پر یہ حکم دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو تم بھی وسعت اختیار کرو۔ جب اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے وسعت کا معاملہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے جب لوگوں کے پاس کپڑوں کی قلت تھی، اب تو کپڑوں کی قلت نہیں، اس لیے 2 کپڑوں میں نماز پڑھنا زیادہ اولا ہے، تو جتنا کپڑا ہو زیادہ اتنا بہتر ہے۔ اور اس میں فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ جب آپ نماز پڑھنے لگے تو قرآن کا حکم ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم نماز کے لیے اپنی سجاوٹ کا، اپنے سجانے کا اہتمام کرو۔ اس کا تو حکم دیا گیا،
اس لیے جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو صاف ستھرا لباس ہو۔ اس میں سے دیکھیں اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ چونکہ کام کاج کیا کرتے تھے، مسجد میں بو نہ آئے، اس لیے حکم دیا گیا کہ اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرو۔ جمعے کے دن حکم دیا گیا کہ غسل کر کے آؤ تاکہ تمہارے پاس سے بو نہ آئے۔ مسجد کی آبادی کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے کتنے باتیں ذکر کی گئیں، کروائی گئیں کہ مسجد میں آؤ تو تمہارے منہ سے بو نہیں آنی چاہیے، ایسی چیز نہ کھا کے آؤ، گندنا، پیاز، لہسن، یہ چیزیں نہ کھا کر آؤ کہ مسجد میں آ رہے ہو، ساتھ والے کو اذیت ہوگی، تو ایسی پسینے کی بو نہ آئے، ساتھ والے کو اذیت ہو، تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی میں پھر میں اس پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ اسی میں کیا ہے، اسی میں سر ڈھانپنا بھی شامل ہے۔ سر ڈھانپنا سطر میں شامل نہیں ہے، سر ڈھانپنا سطر میں شامل نہیں ہے۔ سطر ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے۔ اگر کوئی بندہ ٹی شرٹ میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا لباس جسے ہم پہن کر لوگوں کے سامنے جانے میں کراہت محسوس کرتے ہیں، رب کے سامنے بھی وہ لباس، رب کے دربار میں بھی وہ لباس پہن کر آنا نہیں چاہیے۔ فقہاء نے مکروہ لکھا ہے کہ ایسا لباس جسے پہن کر لوگوں کے سامنے نہ جایا جا سکتا ہو، ہم وہ لباس میں اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، تھوڑا سا ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں، جو مزدور ہے، مزدوری پر گیا ہوا ہے، اس کی تو ایک مجبوری اور اس کا عذر ہے، لیکن جو اپنے گھر سے آ رہا ہے وہ تو گھر سے اس نیت کے ساتھ آ رہا ہے کہ جی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، پھر وہ اپنا اہتمام نہ کر کے آئے تو پھر اس کے لیے یہ غیر مناسب سی بات ہے۔ اب اس میں آخری جو فیصلہ کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے فقہائے احناف نے لکھا کہ اگر تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کوئی ننگے سر نماز پڑھے تو جائز ہے۔ کیوں؟ حالت احرام میں سر نہیں ڈھانپا جاتا۔ انہوں نے اس بات پر محمول کیا ہے، اس بات پر محمول کیا کہ یہ عاجزی کا اظہار ہے کہ وہاں سر ننگا ہوتا ہے، تو اس کو اس پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی نماز میں بطور عاجزی ان کے ساری سر ننگا رکھتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر اس بات کو فیشن کے طور پہ اپنا لیتا ہے، عادت کے طور پہ اپنا لیتا ہے تو یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، اس کو مکروہ کہا گیا۔ اس کو صرف ہم اہل سنت و جماعت فقہائے احناف نے ہی مکروہ نہیں کہا، علماء اہل حدیث نے بھی اس کو مکروہ کہا، انہوں نے بھی اس کو جائز نہیں کہا۔ یعنی ایک چیز علماء اہل حدیث کے ہاں بھی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن وہ خود ان کے علماء یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی پہلے سر ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، رومال وغیرہ لیا ہوتا ہے، جب نماز کا وقت آتا تو رومال اتار کے نیچے رکھ دیتے، یہ ان کے علماء خود کہتے ہیں، اور وہ خود اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ لیکن ان میں یہ بیماری عام، ان میں یہ وبا عام ہے، وہ خود اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کو بے پرواہی کے طور پہ، تعصب کے طور پہ جو اپنایا جا رہا ہے یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ یہ علماء اہل حدیث کا فتویٰ۔ اب اس میں کیا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ننگے سر پڑھ لیں، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا، پہلے کھجوروں والی ٹوپی آتی تھی، اس کے بعد پھر پلاسٹک والی ٹوپی آ گئی۔ اب وہ کھجوروں والی ٹوپی یا وہ پلاسٹک والی ٹوپی یا جو دوسری کپڑے کی آج بعض مسجد میں رکھی، اس کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے کہ کہیں یہ لے کر نہ چلے جائیں، اور اس میں اکثر کیا کرتے ہیں، وہ اگر سر پہ لے کے چلے گئے دروازے کے پاس سے گھما کے پھینکتے ہیں، تو اس ٹوپی کو بھی ہم پہن کر کسی کے سامنے نہیں جا سکتے۔ تو مناسب یہ ہے کہ آپ گھر سے اس کا اہتمام کر کے آئیں، اگر نہیں ہے، اب ہمارے ہاں تو ایک عرصہ دراز ہو گیا اس کا اہتمام نہیں ہے، ہم نے اس سے جان چھڑا لی ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی کوئی نیا نو وارد کوئی مہمان آتا ہے ختم وغیرہ کے موقع پہ، تو وہ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی دائیں بائیں دیکھتا ہے تو اسے کوئی ٹوکری نما شے نظر نہیں آتی، تو پہلا سوال یہی کہتا ٹوپیاں نہیں ہے گیا؟ تو جب اسے کہا جاتا ہے بھی نہیں ہے تو وہ حیران ہوتا ہے، اچھا تاڑی مسجد پہلی ویکھی ہے جتنے ٹوپیاں دی گئی۔ تو اس طرح کئی جگہوں پر اہتمام، تو اس کے بجائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ننگے سر پڑھ لیں، کم از کم ننگے سر آپ لوگوں کے سامنے تو جا سکتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے، اللہ کی بارگاہ میں جب انسان آئے تو سر کو ڈھانپ کر آئے، اپنے سر پہ امامے کا اہتمام کرے، امامہ نہیں ہے تو ٹوپی کا اہتمام کرے، اس کو اپنی زینت بنائے۔ ہم اس کا خیال رکھیں گے تو ہمارے بچے بھی اس کا خیال رکھیں گے، اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارے بچے بھی اس کا خیال نہیں رکھیں گے، اور اس سے پھر آگے بات ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طہارت میں
3 چیزیں تھیں، طہارت کے بعد ستر عورت آیا، یہ شرائط نماز میں سے ہے، یہ شرائط نماز میں سے انشاءاللہ آگے بات چلیں گے لے کر۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔